أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: وفي الجملة هم صنفان: الصنف الأول من يعتقد بنفي الله جل وعلا، الصنف الثاني وهم الذين يطلق عليهم اللا أدرية، وهم الذين يقولون لا ندري هل يوجد رب خالق أم لا. ويجمع هؤلاء وأولئك عدم الإيمان بالخالق جل وعلا، لكن هؤلاء مع شك وأولئك مع جزم. والبحث والواقع يكشفان أن معظم المفكرين الذين أعلنوا إلحادهم لم يتمتعوا بصفة الإلحاد الموجب كما يقولون، أي أنهم لم يستندوا إلى نظريات علمية، وإنما هم ملحدون إلحادا سلبيا، وذلك أنهم يبدون فقط عدم قناعتهم بأدلة وجود الله تعالى. وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين وهو موريس بلوندل: ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة، وليس ببعيد عمن ذكرت طائفة من الملاحدة الفلاسفة الذين قالوا بإثبات خالق للكون، لكنهم زعموا أنه تخلى عنه أو فني بعد أن خلقه وتركه يسير بنفسه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما أعظمها من جريمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فكيف بمن جحده بالكلية. حسب. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فی الجملہ یہ دو قسم کے گروہ ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ادریہ کہتے ہیں. ایک اور نے بتا چکا ہوں آپ کو، جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ رب موجود ہے یا موجود نہیں ہے. ان دونوں قسم کے لوگوں کو جو چیز جمع کرتی ہے وہ ہے کہ دونوں ہی اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے، لیکن ان لوگوں کے ہاں شک ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو، اور یہ لوگ قطعیت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تحقیق اور ریسرچ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اکثر وہ مفکر جنہوں نے اپنے الحاد کا کھلم کھلا اعلان کیا ہے، انہوں نے جو ایجابی الحاد ہے اس الحاد کو نہیں اپنایا، جیسا کہ یہ لوگ لفظ بولتے ہیں، یعنی الحاد ایجابی کہتے ہیں. یعنی ان کی بنیاد کوئی علمی نظریات نہیں تھے، الحاد کی بنیاد کو ان کے علمی سائنسی نظریات نہیں تھے، بلکہ یہ سلبی الحاد والے تھے. سلبی الحاد یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ ہو، اس لیے کہ یہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیلوں سے. اصل میں جو سنجیدہ جتنے ملحد ہیں وہ سارے کے سارے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ملحد یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، میں یہ بات قطعیت سے کہتا ہوں، تو وہ مناظرے میں چل نہیں سکتا، اور بڑی جلدی اس کو سبکی اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے یہ نہیں وہ کہتے کہ میں پکی بات یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں. وہ کہتے ہیں غیبی چیز ہے، ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن میرے پاس دلائل نہیں ہے. لیکن عوام الناس کا معاملہ یہ نہیں، یہ پڑھے لکھوں کی بات ہے، لیکن عوام الناس ملحد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عوام الناس ہیں وہ ان بریکیوں کو نہیں سمجھتے، اور ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ ہماری کہیں بے عزتی ہوگی، سبکی اٹھانی پڑے گی. ہاں البتہ بعض ملحد ایسے ہیں جو بڑے ملاحدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، وہ کھلم کھلا اس بات پہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ایسے بھی بعض ملاحدہ ہیں، لیکن بہرحال یہ رائج چیز نہیں ہے ملاحدہ میں جنہوں نے کھلم کھلا اقرار کیا ہے. ایک فرانسیسی فلسفی، بڑا فرق ہے. لا ادریت یہ کہ مجھے نہیں پتہ، جو اسپیکٹیسزم ہے الشکوکیہ جس کو کہتے ہیں، یا اردو میں ارتیابیت کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر چیز مشکوک ہے. بڑا فرق ہے دونوں. مؤلف فرماتے ہیں ایک فرانسیسی فلسفی مورس
بلونڈل وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ملحد ایسے نہیں ہیں جو حقیقت میں ملحد ہوں۔ مورس بلونڈل یہ فلسفی ہے فرانسیسی، 1949 عیسوی میں فوت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو ملاحدہ فلاسفہ کا گروہ ہے، ان سے یہ چیز بعید نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے خالق کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، یا پیدا کرنے کے بعد وہ فنا ہو چکا ہے، یا اس نے اس کائنات کو چھوڑ دیا ہے، یا آٹومیٹک چل رہی ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، کتنے جرم کی بات ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پکڑ لی ہے، تم نے ایک بڑی جھوٹی بات کہی ہے، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے اور زمین میں شگاف ہو جائے اور پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس وجہ سے کہ تم رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو یہ اس بندے کے بارے میں بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن شرک کر رہا ہے، اللہ کی اولاد کا دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جس نے بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اس کا معاملہ کتنا سنگین ہو۔ تو روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی جرم نہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے۔ ایسا آدمی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر پیش ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں تھا؟ بہت سنگین جرم۔ یعنی پڑھیں آگے۔ یہ جو مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی، وہی ہے ڈیزم جو بھی آپ کو بتایا ہے۔ ڈیزم کا جو عروج کا زمانہ ہے یہ 19ویں صدی عیسوی اور 20ویں صدی عیسوی کا ابتدائی جو زمانہ ہے، یہ ڈیزم کے عروج کا زمانہ ہے، اور بلکہ 17ویں عیسوی بھی، یہ بھی عروج کا زمانہ، 18ویں صدی عیسوی 17ویں صدی عیسوی عروج کا زمانہ ہے ڈیزم کا۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے فلاسفہ تھے وہ ڈیسٹ تھے، جیسے ڈیوڈ ہیوم ہے، جان جاک روسو ہے، اور اسی طرح وولٹیئر ہے، اور اس وقت کے جو بڑے فلاسفہ ہیں اکثر کے اکثر وہ اسی مذہب پر تھے، یعنی ڈیسٹ تھے، ڈیزم کے قائل تھے۔ یعنی پڑھیں أحسن الله إليكم. قال ومعلوم أن وجود الإلحاد قديما في الناس قليل إذ لم يذهب إلى إنكار الله عز وجل في القديم إلا شرذمة قليلة من البشر، من أشهرهم فرعون حينما قال وما رب العالمين، وذهب إليه كذلك طائفة من الفلاسفة، وكذا طائفة من المشركين العرب الذين يطلق عليهم الدهرية، وهم القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع. إذا لم يلقى إنكار الخالق جل وعلا قديما رواجا بين الناس. وفي هذا يقول أحد مؤرخ الإغريق وهو بلوتارخ لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. وأما في العصر الحديث فين کہتے ہیں معلوم ہی ہے کہ الحاد کا پرانے زمانے میں پایا جانا لوگوں میں بہت کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی طرف قدیم زمانے میں سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، انسانوں میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، کوئی نہیں اس بات کی طرف گیا۔ ان میں سے سب سے مشہور فرعون ہے کہ اس نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ الحاد کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ الحاد کب سے روئے زمین پر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو ملحد ہے نا صریح، وہ ابی قور جو کہ ایک اغریقی یا یونانی فلسفی ہے، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا جو انکار کرنے والا واقعی میں، یعنی جس سے ثابت ہے بات کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا فلسفی یہی ہے۔ اس سے پہلے کسی خاص شخص کے بارے میں، ابی قور خاص کسی شخص کے بارے میں یہ معروف نہیں ہے، یہ جانا نہیں گیا بالجزم کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا منکر تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس فلسفے سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یونانیوں میں بعض لوگ ایسے تھے، اس لیے کہ شور نہ کریں بھائی، اس لیے کہ افلاطون نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا خالق صانع سے متعلق جو لوگوں کے اعتقادات ہیں اس میں اس نے ایک ذکر کیا کہ ملاحدہ یا معطلہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ذکر کیا ہے، اگرچہ خود بھی ایک گمراہ تھا افلاطون۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں ایسے لوگ موجود تھے بہرحال، لیکن اکا دکا کوئی فلسفی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ یہ بات یاد رہے کہ آج کے موجودہ دور کے جتنے ازمز ہیں وہ سارے کے سارے یونانی فلسفے کا احیاء ہیں، ان کی جو بنیادیں ہیں وہ ساری کی ساری یونانی فلسفے موجود۔ کوئی نظریہ ایسا نہیں جو نیا ہو، تاکہ ڈارونزم بھی کوئی نئی چیز نہیں، اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا جا چکا ہے۔ تو جتنے نظریات ہیں الحادی وہ سارے کے سارے اصل میں یونانیوں کے ہاں موجود تھے، یورپ نے ان کو زندہ کر دیے، دوبارہ سے ان کو زندہ کیا۔ اسی لیے جو ہے نا یورپی لوگ یہ یونانیوں کی بہت تعظیم کرتے ہیں ابھی بھی، اور ان کے جو بڑے فلاسفہ ہیں ان کے مجسمے یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں
موجود ہیں۔ تو بہرحال یونانی دور میں جس وقت یونان کے لوگ کا عروج تھا، ان کا فلسفہ دنیا میں بڑا اسے ایک اہمیت دی جاتی تھی، اس وقت ان میں ایسے لوگ بہرحال کچھ نہ کچھ موجود تھے جن کے الحادی نظریات تھے، لیکن بہرحال کوئی بڑا طبقہ ایسا موجود نہیں تھا۔ اس لیے مؤلف کی بات صحیح ہے کہ پرانے دور میں ایسا کوئی نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ مانتے۔ مؤلف فرماتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو مشہور ہے ان لوگوں میں سے وہ فرعون ہے۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ کہنے لگا ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ بعض جگہ ایک جگہ آتا ہے وما علمت لکم من الہ غیری، کہنے لگا میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس سے کیا نکلتا ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، لیکن بعض علماء نے کہا یہ بات غلط ہے، فرعون بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا۔ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی نے اپنی کتاب رفع الاشتباہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 694 پر اس مسئلے پر بحث کی ہے اور تفصیل سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں دلیل موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا۔ مثلا جو مؤمن آل فرعون ہے اس نے کہا وقال رجل من آل فرعون يكتم ایمانه وتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم۔ جو مومن آل فرعون ہے نا، اس نے دعوت میں جو اسلوب استعمال کیا اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ بلاغت کا ایک معروف اسلوب ہے کہ کسی کو بڑے ہی طریقے سے اپنے مقصد کی طرف لے کر آنا اور ایسی چیزیں استعمال کرنا، ایسے قضایا استعمال کرنا جن کو مخالف تسلیم کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ مومن آل فرعون جس اسلوب میں فرعون سے اور اس کے حواریوں سے بات کر رہا ہے، یہ استدراج والا اسلوب ہے، تو اس میں وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں جو مخالف مانتا ہے تاکہ اس کو رفتہ رفتہ آدمی اپنے قریب کرے اور اپنے مقصد میں اسے لے آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے رب اور اپنے رب اور تمہارے رب کے پاس سے نشانیاں لے کے، اگر فرعون مانتے نہیں کہ اس کا کوئی رب ہے تو وہ کہتا ہے تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میرا تو کوئی رب ہے ہی نہیں۔ اسی طرح فرعون کے جو حواری تھے وہ فرعون کو کہنے لگے کہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، معروف قراءت تو آلہہ ہے کہ یہ تجھے بھی چھوڑ رہا ہے وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبود کو بھی چھوڑ رہا ہے، اس کو بھی نہیں مانتا۔ تو اس سے بھی یہ نکلتا ہے کہ فرعون کا کوئی معبود تھا۔ اس کی ایک قراءت وَإِلَٰهَتَكَ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو قراءت کی، یعنی تیری عبادت کو تسلیم نہیں کرتا وہ، لیکن یہ قراءت بھی متواتر ہے آلِهَتَكَ والی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کا بھی کوئی معبود تھا۔ تو بہرحال پھر اسی طرح فرعون نے کہا ربکم الاعلی، ربکم کا معنی وہ کہتے ہیں یہ مطلب کہ میں تمہارا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، کیونکہ اس دور میں جو شرک تھا اس کی یہ صورت رائج تھی کہ بادشاہوں کو رب کا درجہ دے دیا جاتا اور ان کی عبادت اور پرستش کی جاتی۔ تو ان کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون رب کو مانتا تھا، لیکن فرعون سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے، رب کے آگے اس کے وزراء ہیں، وہ فرشتے ہیں، اور پھر فرشتوں کی عبادت کے لیے بھی مخلوق میں سے کسی کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو گویا فرعون کا لشکر اس کو کہنے لگا کہ تجھے بھی نہیں مانتا اور جو تیرا معبود ہے جن کو تو پوجتا ہے فرشتے، ان کو بھی نہیں مانتا۔ خیر بہرحال یہ بات بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ حتمی عبد الرحمن یحییٰ المعلمی کی، بہرحال اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس مسئلے میں نظر اور یہ مسئلہ تحقیق کا محتاج ہے کہ فرعون کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا یا فرعون اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا۔ مؤلف فرماتے ہیں اسی طرح بعض فلاسفہ کا ایک گروہ بھی اس طرف گیا ہے، اسی طرح عرب کے مشرکین بھی جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، ان کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ قدم عالم کے قائل ہیں، یعنی کائنات ازل سے، قدم کا معنی ازل سے، یہ خاص اصطلاح ہے متکلمین کی، اور اس قسم کے موضوعات میں جب قدم یا قدیم کا لفظ آتا ہے تو مراد ہی ہوتا ہے کہ یہ ازلی چیز ہے، اور ثانی یعنی پیدا کرنے والے کے انکار کی طرف گئے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں خالق کے انکار کو پرانے دور میں لوگوں میں کوئی رواج نہیں ملا۔ اسی سے متعلق ایک اغریقی مورخ کہتا ہے، اغریقی کا مطلب ہے یونانی، یونان کے لوگوں کو اغریقی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اغریقی مورخ کہتا ہے، پلوٹارک جس کو نام ہے انگلش میں پلوٹارک، 120 عیسوی میں مرا ہے یہ شخص پلوٹارک، کہتا ہے کہ تاریخ میں ایسے شہر تو پائے گئے جہاں قلعے نہیں تھے، یا ایسے شہر تھے جہاں محل نہیں تھے، سکول نہیں تھے، لیکن ایسا نہیں پایا گیا کہ کوئی ایسے شہر ہوں جہاں پہ عبادت خانے نہ ہوں۔ یہ بات اور لوگوں نے بھی کہی ہے۔ ہنری برگسن جو فلسفی ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا تو ہے کہ ایسے علاقے پائے جائیں، ایسی قومیں پائی جائیں پرانے زمانوں میں جن میں کوئی فلسفہ نہ ہو، ان کے افکار و نظریات نہ ہوں، لیکن ایسا معاشرہ نہیں پایا جاتا جو متدین نہ ہو، جہاں دین کا تصور نہ ہو، عبادت خانے وہاں جہاں نہ ہو، ایسا کوئی نہیں پایا جاتا۔ فخر الدین رازی نے المطالب العالیہ میں لکھا ہے، مختلف لوگوں کا تذکرہ کر کے
ان کو گروانے کے بعد کہتے ہیں وَالتَّوَارِيخُ الْقَدِيمَةُ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا مِنَ الدَّهْرِ الدَّاهِرِ وَالزَّمَانِ الْأَقْدَمِ هَكَذَا كَانُوا وَمَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَحَدٍ يُنْكِرُ وُجُودَ الْإِلَٰهِ کہ پرانی تاریخیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قدیم زمانے سے اسی طرح لوگ تھے کہ بے شک ان میں گمراہیاں تھیں، کسی کا کوئی نظریہ کسی کا کوئی نظریہ. فرماتے ہیں وَمَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَحَدٍ يُنْكِرُ وُجُودَ الْإِلَٰهِ، لیکن ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو. المطالب العالیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 میں یہ بات انہوں نے لکھی. اسی طرح اسی سیاق میں ایک اور جگہ لکھا ہے اس سے کچھ پہلے، کہتے ہیں کہ ان البحث عن تواریخ اہل الدنیا، کہ دنیا والوں کی جو تاریخ ہے نا اس میں بندہ ریسرچ کرے تو پتہ چلتا ہے يدل على أنه لم يوجد تحت قبة السماء طائفة منهم كثيرة معتبرة ينكرون وجود اللہ، کہ کائنات میں آسمان کی چھت کے نیچے کوئی ایسا معروف معتبر گروہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو. تو راضی ہیں، یعنی ان کو بہت زیادہ معلومات ہیں، اگرچہ متکلم ہیں، اشعری ہیں، گمراہ ہیں، اور یعنی بہت زیادہ انہوں نے اشعریت پھیلائی ہے، ستون ہے اشعریت کا. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ رازی کو معلومات جو گمراہ فرقے ہیں ان کی اور فلاسفہ کی بہت زیادہ ہے، نظریات کی معرفت ہے بہت زیادہ فخر الدین رازی کو. تو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معتبر فرقہ نہیں ہے. تو یہ بات مؤلف کی بالکل درست ہے کہ اس طرح پرانے دور میں ایسا کوئی معتبر گروہ نہیں تھا. آگے پڑھیں. أحسن الله إليكم. قال وأما في العصر الحديث فإن الأمر قد اختلف، فمنذ نهايات القرن ال17 وبدايات القرن ال18 ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده الغرب بدأت بوادر وتيارات أعلنت نفي وجود الخالق سبحانه. کہتے رہا عصر حدیث یعنی موجودہ زمانہ، تو اس میں معاملہ مختلف ہو چکا ہے. 17ویں صدی کے اختتام پر اور 18ویں صدی کی ابتدا میں، اور جب سائنسی ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی، جس کا غرب نے مشاہدہ کیا، ویسٹ نے مشاہدہ کیا، تو جو ایسی لہریں تھیں ان کے وہ جنم لینے لگیں جنہوں نے خالق کے وجود کے انکار کا کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. جو جیسا کہ میں نے بتایا پرانے لوگوں میں تو ایسے لوگ نہیں ملتے، لیکن جب یورپ میں ایک تبدیلی آئی اور لوگ کلیسا سے جو ہے نا متنفر ہو گئے. یورپ کی جو تاریخ ہے بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے ان ازمز کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال مختلف اسباب تھے، مؤلف آگے انشاءاللہ ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں گے بھی. تو لوگ جو کلیسا سے متنفر ہو چکے تھے، کلیسا سے متنفر ہونے کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے نظریات پیش کیے، لوگوں میں مختلف قسم کے فلاسفہ آئے. تو ایسا ایسا لوگوں کے ہاں یہ جو نظریات تھے مقبول ہوتے گئے اور الحاد کی ابتدا اور آغاز ہوا باقاعدہ طور پر. جب کلیسا سے لوگ متنفر ہوئے اور جو پادری تھے لوگوں کے دل ان کے خلاف بغض سے بھر گئے، تو جو نظریات پیش کیے گئے جن کی وجہ سے الحاد تشکیل پایا، ان میں ایک یہ ہے کہ جو وحی کا علم ہے اس کا میدان اور ہے، اور جو شریعت جو سائنس کا میدان ہے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کا وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کو بعض لوگوں نے الحقیقت المزدوجہ کا نام دیا اس نظریے کو، یعنی حقیقت کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ اس میں دو ہی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں. ایک کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، یہ اور حقائق ہیں، اور ایک کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے، یہ بالکل مختلف حقائق ہیں. بعض لوگ کہا کرتے تھے اس وقت کے کہ جو ہے نا کرسچینٹی، نصرانیت، یہ ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ لاہوت کا ذریعہ کیا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ دنیا میں کیسے جینا ہے اور سائنسی نظریات کیا ہیں، اس کے متعلق یہ ہمیں کچھ نہیں بتاتی. تو کہتے ہیں کہ دین کا راستہ اور ہے اور جو سائنس ہے اس کا راستہ اور ہے. اسی طرح ایک نظریہ یہ عام ہونے لگا کہ اصل انسان میں جو تقدس ہے وہ اس کی انسانیت کا ہے، یعنی ہیومنزم جو ہے انسانیت والا دین وہ لوگوں میں رائج ہونے لگا، اور انسانیت کو اس مقام تک لے جایا گیا جو انسان کا حقیقی مقام نہیں ہے، اس کو بہت بڑا چڑھا دیا گیا. آگے اس سے متعلق کچھ نظریات آئیں گے بھی. جو الشکوکیہ یا ارتیابیت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اسپیکٹیسزم، اس کو پرموٹ کیا گیا. اس طرح ڈیزم لوگوں میں اول میں پھیلا، جیسے میں نے آپ کو بتایا 17ویں صدی عیسوی اور 18ویں صدی عیسوی اس کے عروج کا زمانہ ہے. اس میں جو بڑے بڑے فلاسفہ تھے وہ سارے ڈیسٹ تھے، جیسے تھامس پین ہے، وولٹیئر ہے، ہیوم ہے، وغیرہ وغیرہ.
یہ لوگ کہتے تھے کہ خالق نے کائنات بنائی، اس کے بعد اس نے کائنات سے تعلق توڑ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے الحاد کو پروموٹ کرنے میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ترقی ہوئی تو لوگ ایسا ایسا یعنی انہوں نے سمجھا کہ دین کی ضرورت نہیں، اور ترقی کے لیے دین سے دور ہونا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق ایسا ہوا ہم انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہے اس میں کچھ بھی اتفاقی نہیں ہے، کہ جب مغرب کے لوگ، یورپ کے لوگ کلیسا سے متنفر ہوئے تو انہی دور میں ایجادات ہوئی، جیسے انجن ایجاد ہو گیا، پھر بعد ازاں بجلی ایجاد ہوئی، یہ معمولی ایجادات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہی ہمارا زمانہ ہے جس میں ہم اس سے جدا ہوئے ہیں، کلیسا سے، تو بھی ہمیں ترقی ملی ہے۔ پھر ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو کلیسا تھا وہ کوئی تحقیق کرنے ہی نہیں دیتا تھا دنیاوی علوم میں۔ اگر کوئی نظریہ اپنا لیتا ایسا جو خلاف ہوتا جو پادریوں کا عقیدہ تھا، جس کی نسبت انہوں نے انجیل کی طرف کی ہوئی تھی کہ انجیل کا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی اس کے خلاف اپناتا کچھ تو اس کو سخت سزا دی جاتی۔ جیسے گلیلو ہے کہ اس نے ہیپو سینٹرک کا جب نظریہ اپنایا کہ کائنات کا مرکز وہ سورج ہے، ساری چیزیں سورج کے گرد چکر لگا رہی ہیں، تو کہا گیا کہ یہ تو فیسا غورسی عقیدہ ہے اور ہرطقہ ہے، ہرطقہ کا مطلب بدعت ہے، تو اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر اس کو سزا دی گئی، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، اس کو سزائے موت نہیں دی گئی، سزائے موت دے دی گئی۔ کوپرنیکس جو تھا اس کو بھی اسی نظریے کی وجہ سے پکڑ لیا گیا، لیکن یہ مقدمہ وغیرہ چلتا رہا، سزا نہیں ملی اسے۔ ایک اور سائنسدان تھا برونو، اس کو پکڑنے کے بعد وہ کتنے زمانے چھپتا پھرا، پھر اس کو پکڑ لیا گیا، پھر اسٹون سے باندھ کے اسے زندہ جلا دیا گیا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو اس بنا پر زندہ جلایا گیا کیونکہ انہوں نے کوئی سائنسی طور پر ایسا نظریہ اپنایا جو پادری کہتے تھے کہ یہ انجیل کے خلاف ہے، اسے جلا دیتے تھے۔ اور اتنی سخت اس پر تنقید تھی کلیسا کی طرف سے کہ وہ کہتے کہ دنیاوی علوم پڑھنا حرام ہے۔ اب جنہوں نے سائنسی تحقیقات کا، جن کو شوق تھا، انسان میں ایک تجسس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو جن کو شوق تھا ان علوم کا، تو کیسے ممکن تھا کہ یہ شوق اس شدت کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکے؟ یہ ناممکن ہے۔ جو اس طرح کی چیزوں کا اس طرح رد کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ کیا کہ وہ لوگ کلیسا سے متنفر بھی تھے، سائنسی تحقیقات بھی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کلیسا کو ایک سائڈ پہ کیا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض لوگ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آخری جو بادشاہ ہے اس کو ہم آخری پادری کی آنتڑی سے پھانسی دیں گے۔ یہ معروف ہوا بہت زیادہ جملہ یورپ میں کہ آخری بادشاہ کو آخری پادری کی آنتڑی سے پھانسی دے دیں گے ہم، اور یہ جو ایک جبر و استبداد کا دور ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے، نہ پادری اور نہ بادشاہ، کیونکہ پادری اور بادشاہ دونوں ظلم ڈھایا کرتے تھے اپنی عوام پہ۔ آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال مؤلف فرماتے ہیں اس دور میں جو ہے نا یہ بوادر، یعنی اس کا جو آغاز ہوا، یہ لہریں اٹھنی شروع ہوئیں۔ أحسن الله إليكم. قال وهذا العصر كان عصر ماركس وداروين ونيتشه وفرويد الذين قاموا بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريق ليس لاعتقاد الخالق فيها أثر. بس کہتے ہیں یہ جو زمانہ ہے یہ مارکس کا، ڈارون کا، نیٹشے کا اور فرائیڈ کا زمانہ ہے، جنہوں نے جو سائنسی ظواہر تھے یا نفسی اور اقتصادی اور اجتماعی، ان کی جو تحلیل کی تو وہ ایسے طریقے سے کی جس میں خالق کا کوئی اثر نہیں تھا۔ جو مارکس ہے، اس سے مراد کارل مارکس ہے، یہ 1883 عیسوی میں مرا ہے، جرمن تھا، اور نسل کے اعتبار سے اور اپنے والدین کا جو عقیدہ تھا اس اعتبار سے یہودی تھا، لیکن بعد میں ملحد ہو گیا تھا۔ اور اس نے جس نظریے کو پروموٹ کیا وہ کون سا نظریہ ہے؟ اشتراکیت، یا جس کو اجتماعیت کہتے ہیں، کیمونزم یا سوشلزم، دونوں میں کیا فرق ہے وہ بات آگے آئے گی۔ اور ڈارون نے 1882 عیسوی میں وفات ہوئی ہے۔ ڈارونزم نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، اس میں بھی خالق جو کارل مارکس کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی حرکت ہے نا اس کی بنیاد اصل میں وہ مادہ ہے، ہر چیز وہ مادے کی وجہ سے گردش کرتی ہے اور مادے کے سوا کچھ نہیں ہے، خالق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہا کرتا تھا یہ دین یہ افیون شعوب ہے، یہ تو افیون ہے جو لوگوں کو پلائی جاتی ہے۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ جو ہیگل تھا، ہیگل کا نظریہ ہے جس کو جدلیات کہتے ہیں، ہیگل کی جدلیات، تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے اس نظریے کو لے کر تو اس کو سیدھا کر دیا، پہلے وہ الٹا تھا، سر پہ کھڑا تھا، میں نے اس کو سیدھا کر دیا، اور خالق کا تصور اس نے ختم کر دیا۔ بہرحال کہتا کوئی خالق موجود نہیں ہے۔ اور جو ڈارون ہے اس نے کہا کہ جو جاندار ہیں
وہ ایک خلیے سے ان کی تشکیل ہوئی ہے. پہلے ایک خلیے والا جاندار پیدا ہوا, پھر اس میں رینڈم میوٹیشن کے ذریعے سے ڈی این اے میں تبدیلی کی وجہ سے نئے نئے جاندار بنتے گئے. آگے بات آئے گی انشاءاللہ. جو نٹشے ہے یہ 1900 عیسوی میں فوت ہوا, جرمن فلسفی ہے اور یہ انتہائی خبیث آدمی تھا, اور آخری عمر میں تقریباً جو 10 سال ہسٹیریا کا جو مرض ہے اس میں مبتلا رہا. یہ کہتا تھا کہ خالق مر چکا ہے, اور کہتا تھا ہم بھی موجود اعظم ہیں, اور کہتا تھا کہ خالق مر چکا ہے تو اب ہم سپر مین ہیں. یہ جو بچوں کے کارٹون ہیں نا سپر مین, وہ اسی نظریے کی پر ان کی بنا ہے, اس لیے ان کو دیکھنا اور بچوں کو ایسی چیزیں پیش کرنا یہ حرام ہے. وہ خالصتاً یعنی ان کی بنیاد الحادی نظریات ہیں کہ نٹشے نے نظریہ پیش کیا کہ کوئی اعلیٰ ترین چیز تو ہونی چاہیے, تو وہ سپر مین ہے جس کی طرف انسان گامزن ہے. اور یہ سمجھتا تھا کہ جو شفقت اور رحمت ہے یہ انتہائی غلط قسم کے جذبات ہیں. کہا کرتا تھا کہ جو ہے نا رحم دلی یہ طوائف کے لیے فضیلت ہے, عام آدمی کے لیے فضیلت نہیں ہے. اور کہا کرتا تھا کہ کمزور لوگوں کو قتل کر دو اور ان کی لاشوں پر چڑھ جاؤ. ایسا بدبخت آدمی تھا. اور فرائیڈ یہ اصل میں یہودی تھا, یہودی گھرانے میں پیدا ہوا, بعد میں ملحد ہو گیا. 1949 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی. یہ فرائیڈ بھی انتہائی بدبخت اور خبیث آدمی ہے. اس کے نزدیک یہ ہے کہ ہر حرکت کا سبب وہ جنسی میلان ہے. اور اس شخص نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے ماں کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ماں کی طرح اپنے باپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی, اور ان میں ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام اس نے دیا الیکٹرا کمپلیکس. اس نے کہا انسان میں ایک جنسی جو ہے نا وہ رغبت ہے اور ایک جنسی میلان ہے جس کا نام اس نے اس کو نام دیا لبڈو کا, یعنی شدید جنسی رغبت ہے انسان میں. تو جب بچیوں نے دیکھا کہ ہماری ماں باپ کے قریب ہے تو بچیوں میں کمپلیکس پیدا ہوا, انہوں نے کوشش کی باپ کے قریب ہونے کے, تو انہوں نے کہا ہم بھی ماں جیسی حرکتیں کریں گی تاکہ ہم باپ کے قریب ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہمارا جنسی تعلق قائم ہو سکے. اسی طرح اس نے اس کے مقابلے میں نظریہ پیش کیا لڑکوں کے اعتبار سے, لڑکوں کے لیے, کہ لڑکے بھی ایک کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں جس کو عربی میں عقدۃ و ادیب کہتے ہیں, انگلش میں اس کو ایڈپس کمپلیکس کہتے ہیں. عقدت کمپلیکس, یہ کمپلیکس کا معنی پیچیدگی ہے, یعنی انسان میں ایک احساس کمتری کہہ لیں. تو بہرحال کہنے لگا وہ یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جو باپ ہے, لڑکوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ ماں کو بڑی عزت دیتا ہے, تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں ماں کے قریب ہونے کے لیے باپ کو قتل کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے باپ کو قتل کر دیا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس سے کچھ نہیں بنتا, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمیں باپ جیسا عظیم آدمی بننا چاہیے. لہٰذا انہوں نے ایک عظمت کا تخیل کیا, وہم آیا ان میں کہ ہمیں بڑا آدمی بننا چاہیے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیں, تبھی ہماری رسائی ہوگی ماں تک. لہٰذا وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور یہاں سے دنیا میں جنگوں کا آغاز ہوا. کیسے یعنی گندے اور فضول نظریات ہیں جو انسان کی عقل کسی طور پر بھی قبول نہیں کرتی. تو بہرحال یہ جو فرائیڈ ہے یہودی, اس کا بہت کردار ہے الحاد پھیلانے میں. اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا. مؤلف فرماتے ہیں انہوں نے جو مختلف قسم کے ظواہر ہیں, فنومینا ہیں, ان کی جو تحلیل کی ہے, یعنی ان کی جو تفصیلات بتائی ہیں یوں کہہ لیں, تو وہ ساری کی ساری اس انداز سے کی ہیں جس میں خالق کا کوئی اثر نہیں ہے. ان لوگوں کا جو الحاد ہے اس کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ کردار ہے. یہ سارے کے سارے ملحد تھے اور موجودہ الحاد اسی قسم کے نظریات کا تسلسل ہے. یہ سارا جو الحاد ہے جو مؤلف نے ذکر کیا ہے اس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے. لیکن 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا تو الحاد کی ایک نئی لہر آئی ہے, اس کو کہتے ہیں نیو ایتھیزم. اس کا تعلق ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ ہے. 9/11 2001 کو ہوا نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر جی. تو آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اس وقت زندہ ہوں گے, بعض کی پیدائش اس کے بعد ہوگی. خیر بہرحال یہ ایک بہت بڑا امریکی تاریخ میں ایک بہت بڑا حادثہ, بہت بڑا وقوعہ ہے. تو اس کے بعد سے نیو ایتھیزم کا آغاز ہوا ہے, نئے الحاد کا آغاز ہوا ہے. یہ جو نیا الحاد ہے یہ پرانے الحاد سے کئی اعتبار سے مختلف ہے. ایک یہ کہ جو نیا الحاد ہے اس میں ادیان کے خلاف بہت زیادہ دشمنی پائی جاتی ہے اور ہجومی رویہ ہے, اقدامی رویہ ہے ادیان کے خلاف, ان کا مذاق اڑانا اور سمجھنا کہ دنیا میں جتنا شر ہے اس کا اصل منبع وہ دین ہے, جسے رچرڈ ڈاکنز اور سیم ہیرس وغیرہ نے لکھا ہے. اور اسی طرح ایک اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ الحاد پھیلانے کے لیے یعنی انہوں نے جو کچھ ان کے وسائل اور اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے صرف کیے ہیں. حریص ہیں لوگوں میں الحاد پھیلانے کے لیے کہ ہم لوگوں میں زیادہ سے زیادہ الحاد پھیلائیں. پھر سائنٹزم کے قائل ہیں یہ
ان میں سے اکثر سائنٹزم یعنی یہ ہے کہ جو چیز سائنس سے ثابت ہوگی بس اسی کا وجود ہے، جو چیز بطریق سائنس ثابت نہیں ہو سکتی اس کا کوئی وجود نہیں. جیسے برٹرینڈ رسل نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ جو ما لا یمکن للعلم اکتشافہ، کہ جو چیز سائنس جس کا کو دریافت نہیں کر سکتی، کہتا ہے کہ اس چیز کا جو ہے نا ادراک کرنا ممکن ہی نہیں، وہ چیز بندہ حاصل ہی نہیں کر سکتا، علم حاصل ہی نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ جو جدید الحاد کے قائلین ہیں یہ لوگ شدت سے سائنٹزم کے قائل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معرفت کا راستہ صرف اور صرف سائنس ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ان لوگوں میں سے ان کے جو مشہور اعلام ہیں موجودہ جنہوں نے الحاد کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ان میں ایک رچرڈ ڈاکنز ہے جو نیروبی کینیا میں پیدا ہوا، بعد میں یورپ چلا گیا، ابھی بھی زندہ ہے. یہ مشہور ترین ملحد ہے، حتیٰ کہ اس کو کہا گیا کہ ملحدوں کا نبی ہے. اس کی بہت ساری الحادی کتابیں ہیں جس میں دا بلائنڈ واچ میکر اور اسی طرح دا گاڈ ڈیلوژن اور اس طرح کی دیگر الحادی کتابیں جو پڑھنا حرام ہے، ان کو آدمی کسی صورت نہیں پڑھ سکتا، الا کہ کوئی بہت پختہ ہے اور اس نے الحاد کا رد کرنا ہے تو الگ بات ہے. اور دا گاڈ ڈیلوژن اور شخص کا نام رچرڈ ڈاکنز زندہ ہے ابھی بھی. اسی طرح ڈینیل ڈینٹ ہے، اسی طرح کرسٹوفر ہچنز ہے، سیم ہیرس ہے. ان لوگوں کو الحاد کے شہسوار کہا جاتا ہے. 4 الحاد کے شہسوار ان چاروں لوگوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے دور کے مشہور ترین ملحد ہیں اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے الحاد پر. آپ اس سے اندازہ کریں کہ سیم ہیرس نے غالباً 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا تو اس سے اگلے دن اپنی کتاب لکھنی شروع کر دی، دا اینڈ آف فیتھ، یعنی ایمان کا خاتمہ. ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے اگلے دن ہی اس نے کتاب لکھنی شروع کر دی. تو یہ ایسے ملحد ہیں چاروں جنہوں نے دنیا میں الحاد پھیلانے میں جن کا بہت زیادہ کردار ہے، اور یہ چاروں مل کر ایک پروگرام کیا کرتے تھے. ان میں جب کرسٹوفر کی غالباً وفات ہوئی یا ڈینیل ڈینٹ کی، تو ایک جگہ ایک عورت نے لے لی جو مرتدہ ہے، مسلمان تھی پھر مرتد ہو گئی. صومالی خاتون ہے، اس کا نام ہے ایان ہرسی. پہلے مسلمان تھی بعد میں مرتد ہو گئی، نعوذ باللہ، تو وہ ان کی جگہ آ گئی. ان کے ساتھ ایک 5واں بندہ بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی اس کو بھی ان میں شامل کرنا چاہیے ان چاروں کے ساتھ. وہ ہے اے سی گریلنگ نام ہے اس کا، اے سی گریلنگ. یہ بھی زندہ ہے آدمی، تو ایک بہت بڑا ملحد ہے اور اس کو اس لیے ان چاروں کے ساتھ شمار کیا گیا کیونکہ اس کے انداز میں بھی ہجومیت ہے، شدت پسندی ہے جو ان میں پائی جاتی ہے. اے سی گریلنگ نام ہے. اسی طرح جو موجودہ ملحدین ہیں ان میں ایک مائیکل روس ہے، وہ ڈاروینین ہے، ڈارونزم کا قائل ہے، بہت بڑا ملحد ہے اور ڈارونزم کا بہت ماہر سمجھا جاتا ہے. اسی طرح جو موجودہ ملحدین ہیں ان میں مائیکل شرمر ہے، وکٹر سٹنگر ہے، اسٹیفن ہاکنگ ہے، یہ بھی ملحد تھا. اور اس طرح دیگر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے موجودہ زمانے میں الحاد کا جو جھنڈا تھاما ہوا ہے اور اس نظریے کو پرموٹ کر رہے ہیں. ہاں اسٹیفن ہاکنگ تو مر گیا ہوگا ایسے ہی. ہاں جی پڑھیں گے. أحسن الله إليكم. قال وقد ساهم في هذا الأمر الموقف الهش للديانة النصرانية في القرون الوسطى وما تلاها نتيجة للحروب والجرائم والانتهاكات التي تمت في أوروبا باسم الدين بسبب تعامل الكنيسة الكاثوليكية في حق ما اعتبرته هرطقة أو خروجا عن مبادئ الكنيسة. ولم يقف الأمر عند العلماء التجريبيين أو النفسانيين أو الاجتماعيين، بل تعداهم من الأدباء الذين أعلنوا ما أسموه فكرة وفاة الدين والخالق، وأن الدين أبعد الإنسان عن إنسانيته بفرضه قوانين تعارض طبيعة البشر حرية وسعادة. وقد تزامنت هذه الأفكار مع الأبحاث الشهيرة لداروين، وهي التي كانت مناقضة تماما لنظرية نشوء الكون في الكتاب المقدس عند النصارى. وكذلك فقد أعلن نيتشه مقالته المشهورة موت الخالق الأعظم، ومقالته الأخرى إن الدين فكرة عبثية وجريمة ضد الحياة. وهكذا أخذت أفكار الملحدين في هذه المرحلة منح النفور من الدين لتناقض العقل مع تصرفات وتعاليم الكنيسة. كما أعلن ماركس أيضا نظريته المشهورة لا إله والحياة مادة، واعتبر الدين أفيون الشعوب، إذ هو في زعمه يجعل الشعب كسولا وغير مؤمن بقدراته في تغيير الواقع. وظهر فرويد كذلك بنظريته التي زعم فيها أن الدين وهم
كانت البشرية بحاجة إليه في بداياتها، وأن فكرة وجود الإله هي محاولة من اللاوعي للوصول إلى الكمال في شخص هو مثل أعلى بديل لشخصية الأب، إذ إن الإنسان في زعمه في طفولته ينظر إلى والده كشخص متكامل وخارق، ولكن بعد فترة يدرك أنه لا وجود للكمال، فيحاول اللاوعي إيجاد حل لهذه الأزمة بخلق صورة وهمية لشيء اسمه الكمال. بس کہتے ہیں کہ اس معاملے کو مزید پھیلانے میں جو نصرانی دین تھا، جو محرف عیسائیت ہے، اس کا جو ایک پھسپھسا سا کمزور سا موقف ہے، اس نے بڑا کردار ادا کیا قرون وسطیٰ میں اور اس کے بعد والے زمانوں میں، خاص طور پر ان جنگوں کے اور جرائم کے اور انتہاکات کے نتیجے میں جو یورپ میں دین کے نام پر ہوئیں۔ اس تعامل کے سبب جو کیتھولک چرچ کیا کرتا تھا، ان چیزوں سے متعلق جس کو وہ بدعت سمجھتا یا سمجھتا کہ کلیسا کے قانون سے خروج ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جو کلیسا اور پادری تھے یا پوپ تھے، انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا اپنی قوم پر، اور یہ ظلم بہت قسموں کا ہے۔ جو بھی الحاد سے متعلق لکھتا ہے وہ یہ چیزیں ضرور ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحاد اور ازمز کے آغاز کا ایک بہت بڑا سبب پادریوں کے کرتوت ہے، اور جو کلیسا کی تاریخ ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ مؤلف نے چند ایک چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو خود بذات خود نصرانی دین ہے، کیوں اس میں اتنے سارے تناقضات ہیں۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو انجیل پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی نا۔ جو پادری تھے وہ کسی کو انجیل نہیں پڑھنے دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے اور صرف پادریوں کے لیے۔ پھر جب مارٹن لوتھر آیا 15ویں صدی عیسوی میں اور اس نے پروٹسٹنٹ مذہب کی بنیاد رکھی، تو اصل میں اس نے یہ نظریہ مسلمانوں سے لیا تھا۔ مسلمانوں میں سے جس شخص کا یورپ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے وہ ابن رشد، فلسفی ابن رشد، جن کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے۔ ابن رشد کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس حال میں فوت ہوا ہے، لیکن بہت ہی بدبخت آدمی تھا ابن رشد، جس کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ باوجود اس کے کہ بہت بڑا فقیہ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ والراسخون فی العلم سے مراد فلاسفہ ہیں، اور وہ سمجھتا تھا کہ دین میں حجت فلسفی ہیں۔ اس کی کتاب ہے ابن رشد کی فصل المقال فیما بین الشریعۃ والحکمۃ من الاتصال۔ اس کتاب کو آدمی پڑھے تو آدمی کو کوئی شک نہیں رہتا کہ اس کے کفر اور نفاق اور زندیقیت میں۔ اور اسی طرح اس کی کتاب مناہج الادلہ، اس کتاب میں یا اور دیگر کتابوں میں ابن رشد نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ جتنی قرآن و سنت میں نصوص ہیں نا، یہ صرف عوام کو وہم دلانے کے لیے ہیں، کیونکہ عوام اسماء و صفات کی آیات جو ہیں ان کا عقیدہ رکھے بغیر خالق کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے یہ نظریہ پہ یہ آیات ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ وغیرہ وغیرہ، صرف وہم دلانے کے لیے۔ یعنی یہ اہل التخیل میں سے ہے جو ابن رشد ہے، جن کو امام ابن تیمیہ نے اہل التخیل کہا ہے اپنی کتاب الحمویہ میں۔ تو بہرحال امام ابن تیمیہ نے بھی بعض جگہ ابن رشد پر بڑا سخت کلام کیا، بہت بڑا بہرحال فلسفی تھا ابن رشد۔ ابن رشد دو ہیں، ایک الحفید ہے اور ایک الجد ہے۔ الجد وہ ہے جس کا کل تذکرہ شیخ صاحب نے کیا تھا، البیان والتحصیل، وہ ابن رشد الجد ہے، مالکی عالم ہے۔ یہ ابن رشد الحفید البدایہ والنہایہ، البدایۃ المجتہد والا یہ اور ہے۔ تو بہرحال خیر، اس کو اپنے دور میں بھی گرفتار بھی کیا گیا، قید بھی کیا گیا اس کی منافقت کی وجہ سے اور زندیقیت کی وجہ سے مؤلف کو۔ ہاں جی، تو بہرحال ابن رشد کا یورپ کی تاریخ میں بہت گہرا اثر ہے، حتیٰ کہ ایک فلسفی ہے ارینش رینان غالباً نام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ موجود ہے ابن رشد والرشدیہ کے نام سے، ابن رشد والرشدیہ کے نام سے۔ تو ابن رشد کا بہت اثر ہے یورپ کی تاریخ میں۔ جو کہا جاتا ہے کہ جو مارٹن لوتھر وغیرہ تھے یہ بھی ابن رشد سے متاثر تھے، اور چونکہ اندلس میں مسلمان بھی رہے ہیں تو یہ لوگ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں میں تو قرآن پاک پڑھا بھی جاتا ہے اور باقی بھی جو علماء ہیں ان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو پادریوں والا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے متاثر ہو کر اس نے یورپ میں بھی ان چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کی اور یہ نظریات پیش کیے۔ خیر بہرحال جو پروٹسٹنٹ مذہب تھا کلیسا کو قبول نہیں تھا، اس لیے ان میں جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو بہرحال پھر لیکن بہرحال یہ تحریک مؤثر بھی ہوئی، لوگوں نے انجیل کا ترجمہ ہوا، پڑھنی شروع کی۔ اب جب پڑھنی شروع کی تو نئی مصیبت سر پہ آ گئی۔ وہ کیا لکھا؟ 3 ایک ہیں، ایک 3 ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھے عیسیٰ علیہ السلام اس سن میں پیدا ہوئے ہیں، دوسری انجیل میں لکھا اس سن میں پیدا ہوئے۔ واقعات میں تناقض ہے۔ نعوذ باللہ انبیاء کی گستاخیاں، لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کر لیا، یعقوب علیہ السلام نے فلانی عورت کے ساتھ یہ کر لیا، جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو عیسائیت کے رد میں کتابیں ان میں یہ سارے حوالے اور اقتباسات آپ کو مل جائیں گے۔ تو اب یہ ان کے لیے نئی مصیبت پیدا ہوگی۔ وہ سوچتے رہے جس کو ہم اتنا مقدس دین سمجھتے تھے اس کی اصل تو یہ ہے، یہ تو عقل میں بھی نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا پادریوں نے کہ
مومن ہونے کے لیے بے عقل ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں پادری، کہتے ہیں کہ تین ہونے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت ہے. یہ عقل سے نہیں سمجھا جاتا، یہ ایمان سے سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا نہیں بنایا، وہ ایسی باتوں کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا. اسی طرح جیسے کہتے ہیں کہ گلیلو جب پکڑا گیا تو گرفتار تھا، تو جب اس کو جیل سے لایا گیا تو بہت دیر جیل میں رکھا گیا اسے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، سورج زمین کی یہ حرکت کرتا ہے. تو جب اس کو باہر لایا گیا تو اس نے زمین پہ پاؤں زور سے مارا، کہنے لگا جو بھی ہو جائے حرکت بہرحال زمین ہی کرتی ہے، سورج نہیں کرتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ یقینی مشاہدہ کر لے پھر وہ اس پر مطمئن بھی ہو جائے دل سے، اگر اس کے نظریے کو بدلنے کی انسان کوشش کرے. یہ انسان کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. تو بہرحال یہ ان کے لیے ایک الگ مسئلہ ہو گیا جو عوام الناس تھے. پھر کلیسا کے جو کرتوت تھے کہ جو چرچ تھے وہ اصل میں زنا کے اڈے تھے، اور آج بھی ایسے ہی کئی پادریوں کے بڑے ہی جو ہے نا وہ جنسی جرائم ان کے واضح ہوتے رہتے ہیں. اور رشوت خوری عام تھی، پیسے کو جمع کرنا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا یہ عام بات تھی. پیسے لے کے لسٹ تھی، اس گناہ کے اتنے پیسے گناہ معاف، اور چٹھی ملے گی معافی نامہ. اس سے متعلق کئی کتابیں، ایک کتاب ہے تاریخ الاسود للکنیسہ، یہ اصل میں کسی انگریز نے لکھی ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہے کہ چرچ کی سیاہ تاریخ. اسی طرح ایک کتاب ہے سید متین خالد کی اردو میں پادریوں کے کرتوت. ایک کتاب ہے محمد نفیس خان ندوی کی، یہ بہت اچھی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے کلیسا، یورپ کی مذہبی و اخلاقی تاریخ. تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے، 400-450 صفحے. مؤلف محمد نفیس خان ندوی. آپ پڑھیں تو آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی کہ یہ چرچ اور کلیسا کرتا رہا ہے. ایسے ایسے بدترین گناہ اور ظلم و ستم ایسا آپ تصور نہیں کر سکتے. جو محاکم التفتیش تھے نصرانیوں کے پادریوں کے، باتیں نہ کرے بھائی، شور نہ کرے. جو محاکم التفتیش تھے پادریوں نے جو بنا رکھے تھے، ایسا ظلم ڈھاتے تھے انسان تصور نہیں کر سکتا. کوئلے پر انسان کو زندہ لٹا دینا، انسان کی زبان نکال کے کاٹ دینا، عورتوں کی چھاتیوں کو آگ سے داغنا، مردوں کے پاؤں اور ہاتھوں کو آگ سے داغنا، آگ میں پھینک دینا، جب آدھا انسان جل جائے اس کو نکال لینا کہ اب یہ تڑپ تڑپ کر مرے، کسی مجسمے میں ڈال کے لوہے کے نیچے سے آگ جلا دینا، پھر اس کی آوازیں سن سن کے ہنسنا. مختلف قسم کے ایسے شکنجے بنائے ہوئے تھے جس میں انسان پر ظلم کیا جاتا تھا، اس کو بالکل برہنہ کر کے تو پورے جسم کے اندر نوکدار چیزیں چبونا. ایسی کرسیاں بنا رکھی تھیں جو انسان کے جسم میں جن میں داخل ہو جانے والی نوکیں اور اس قسم کی چیزیں تھیں. تو بہرحال عجیب و غریب قسم کے ظلم. لوگوں کو زندہ جلا دینا، یہ تو قانون تھا کہ جس کو سزا ملے گی وہ زندہ جلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ عیسائیت میں خون بہانا ایسے حرام ہے. تو کہتے تھے آگ جلانے سے خون نہیں بہتا، اس لیے زندہ جلایا جائے گا. تو زندہ جلانا اس سے کہیں دردناک سزا ہے. قتل کر دینے سے زندہ جلانا بہت بدترین سزا ہے. تو یہ ساری باتیں انسان کو کس پر آمادہ کریں گی؟ بغاوت پر آمادہ کریں گی. لازمی سی بات. انسان کب تک ان چیزوں کو برداشت کرے گا؟ پھر یہ نہیں بلکہ بادشاہ وہ پادریوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. پادری طے کرتا تھا کہ فلانے علاقے کا کون بادشاہ ہوگا. بعض اوقات پادری بادشاہوں کو سزائیں بھی دیتے. گری گوری جو یورپ کا ایک معروف بادشاہ ہے غالباً سوم، اس نے کوئی جرم کیا تو پادری نے اس کو کئی دن اپنے کلیسا کے باہر دھوپ میں کھڑا رکھا ہے ننگے پاؤں، اور وہ کھڑا رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ تھا. لیکن اس کو پادری کی مان نہیں پڑی تاکہ اپنے آپ سے جو ایک اس پر دھبا لگ چکا ہے اس دھبے کو دور کرے. تو یہ عام سی بات تھی. اور پھر یہ دونوں طبقے مل کے تو عوام الناس کا خون پسینہ وہ نچوڑ لیا کرتے تھے. اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقشہ کھینچا پادریوں کا کہ ایک پادری کے پاس گئے، وہ مرا، اس نے کہا فلانے کے پاس چلے جاؤ. کہتے بدترین پادری تھا، صندوق بھرے تھے سونے جواہرات کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل، کہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں یہ پادری اور یہ پوپ اور یہ اس قسم کے لوگ. تو ان کا جو ہے نا تاریخ ان کی اور ان کا ماضی بھی اور آج بھی انتہائی گندہ ہے پادریوں کا. تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بغاوت جو ہے نا وہ پیدا ہوتی. پھر دین کے نام پر جنگیں. جو کیتھولک چرچ تھا اس کا جو دوسرا چرچ ہے اس کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی رہیں، اور آرتھوڈکس جو تھے ان کے ساتھ، اس طرح پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ان کے آپس میں جنگیں ہوتی رہیں. تو یہ عوام الناس کو بدظن کرنے والی چیز ہے. پھر جو کوئی کلیسا سے کہ کسی موقف سے انحراف کرتا اس کو جلا دیا جاتا، جیسے میں نے آپ کو بتایا. آگے پڑھیں. ہاں پڑھ لیا آپ نے. کہتے ہیں آگے معاملہ جو ہے نا وہ صرف سائنسی علماء تک نہیں رہا، بلکہ جو
نفسیات دان تھے یا جو سوشل یا سماجی تعلقات والے سائنسدان تھے، سوشل سائنٹسٹ، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، بلکہ جو ادیب تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ دین اور خالق فوت ہو چکا ہے، اور دین جو ہے نا اس نے انسان کو انسانیت سے دور کر دیا ہے، کہ ایسے قوانین اس پر فرض کر دیے ہیں جو انسان کی طبیعت سے ٹکراتے ہیں، انسان کی آزادی اور خوش بختی سے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ڈارون کی تحقیقات تھیں وہ بھی مل گئیں، جو اس نظریے کے بالکل خلاف تھی جو کتاب مقدس میں یعنی انجیل میں۔ اسی طرح نیٹشے نے کہا کہ خالق اعظم فوت ہو چکا ہے، اور کہنے لگا کہ دین ایک بیکار فکر ہے اور یہ زندگی کے خلاف جرم ہے۔ اسی طرح جو ملحدین کے افکار تھے یہ مرحلہ بمرحلہ دین سے متنفر کرتے رہے، اور جو اس لیے کہ جو عقل ہے یہ کلیسا کی تعلیم اور اس کے تصرفات سے ٹکراتی تھی۔ اسی طرح کارل مارکس، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے اور زندگی صرف مادی چیز ہے، اور اس نے کہا کہ دین یہ شعوب یعنی اقوام کا لوگوں جو قبائل ہیں یا عوام الناس ہیں ان کے لیے بس یہ ایک افیون ہے، یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک کیپسول ہے بس، اور سمجھتا تھا کہ یہ چیز قوم کو سست بنا دیتی ہے، اور وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ کوئی تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، انقلاب بھی لایا جا سکتا ہے۔ پھر فرائڈ آ گیا، اس نے نظریہ پیش کیا کہ دین وہم ہے، اور جو بشر ہیں یہ شروع میں تو اس کے محتاج تھے، کہ اس لیے کہ الہ کے پائے جانے والی فکر یہ حقیقت میں لاشعور سے کمال تک پہنچنے کی کوشش ہے، کسی ایسے شخص سے متعلق جو باپ کی شخصیت کا بدیل ہو۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے کہ باپ کو قتل کیا اور پھر سوچا کہ ہمیں بھی اس مقام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ کو بڑی کامل شخصیت ہے، بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ کمال تو ہے ہی نہیں، پھر اپنے لاشعور میں وہ اس کا حل تلاش کرتا ہے، تو پھر وہمی چیز ایک گھڑ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کمال ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اسی کا نام خالق ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوا آگے پڑھیں۔ أحسن الله إليكم. قال ويضاف إلى ما سبق أن ثمة تغيرات سياسية شهدتها فرنسا بعد الثورة الفرنسية، وكذلك الحال في بريطانيا وغيرها من البلدان الأوروبية، حيث كان هناك اتجاه سائد لفصل الدين عن السياسة، وهكذا بدأ الإلحاد في المعاصر في الغرب، وهكذا انتشر سريعا حتى وصلنا إلى هذه السنوات الأخيرة التي بدأ فيها بريق الإلحاد يتوهج بعد فترة ركود أعقبت سقوط الدولة الراعية للإلحاد الداعمة له وهي الاتحاد السوفيتي. ووفقا للإحصاءات فإن کہتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ مزید آپ اضافہ یہ کر لیں کہ کچھ سیاسی تبدیلیاں بھی تھیں فرانسہ وغیرہ میں جو انقلاب فرانس کے بعد ہوئے، الثورۃ الفرنسیہ، انقلاب فرانس، یہ بہت بڑا یورپ کی تاریخ میں ایک حادثہ واقعہ یا انقلاب ہے، انقلاب فرانس 1799 عیسوی سے لے کے 1799 عیسوی تک یہ چلتا رہا ہے۔ اس میں جو کلیسا تھا اس کی حیثیت بھی ختم کر دی گئی چرچ کی، اور جو بادشاہی نظام تھا اس کا بھی گھلا گھونٹ دیا گیا اور جمہوری نظام رائج کیا گیا، اور نپولین بوناپارٹ اس نے تخت سنبھال لیا۔ یہ وہی نپولین بوناپارٹ ہے جس نے مصر اور دیگر علاقوں پر حملہ کیا۔ عجیب بات یہ کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اندر سے مسلمان تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مسلمانوں سے متاثر تھا، اور لیکن ظالم بادشاہ تھا، اچھا نہیں تھا، ظالم بادشاہ تھے، مصر پر اور دیگر مسلمان ملکوں پر حملے بھی کیے۔ بہرحال بہت معروف شخصیت ہے نپولین بوناپارٹ کی۔ کہتے ہیں اسی طرح برطانیہ میں اور دیگر یورپی شہروں جو ممالک ہیں ان میں حال تھا کہ وہاں پر بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے۔ اسی طرح غرب میں جو معاصر الحاد ہے اس کا آغاز ہوا اور بڑی تیزی سے پھیل گیا، حتیٰ کہ ہم ان آخری سالوں تک پہنچ گئے جس میں الحاد کی شمع وہ روشن ہونے لگی ہے۔ ایک لمبی مدت کے بعد جو الحاد کو سنبھالنے والی، الحاد کی حفاظت کرنے والی حکومت کے سقوط کے بعد یعنی یہ شمع روشن ہوئی ہے دوبارہ سے۔ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ فرماتے ہیں وہی الاتحاد السوفیتی، یعنی سوویت یونین، جو رشیا کا نظریہ تھا کارل مارکس کا، اور پھر سارے کا سارا روس اس نظریے کی لپیٹ میں آ گیا، اور بہت زیادہ لوگ قتل ہوئے اس نظریے کی وجہ سے۔ لینن اور اسٹالن وغیرہ نے قتل کیا، بہت سارے کئی ملین لوگوں کو قتل کر دیا۔ خیر بہرحال تو یہ جو نظریہ تھا اور اس کو ماننے والے یہ سب ملحد تھے۔ اس دور میں الحاد بہت عروج پر تھا، پھر کچھ وقت کے لیے یہ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن پھر جب نئی لہر آئی نیو ایتھیزم کی، تو پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ الحاد وہ زندہ ہو گیا۔ أحسن الله إليكم.
قال ووفقا للإحصاءات فإن انتشار الإلحاد في العالم يتنامى بصورة خطيرة. من هذه الإحصاءات ما قامت به مؤسسة يورباروميتر، وهي من كبريات المؤسسات الإحصائية في أوروبا، فقد ذكرت أن 18% من سكان أوروبا في عام 2005 أصبحوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود خالق، و27% منهم لا يؤمنون بخالق، وإنما يؤمنون بعالم روحاني أو قوة وراء الحياة. ومنها أيضا إحصائية مؤسسة إبسوس ريد، وهي مؤسسة شهيرة متخصصة في استطلاعات الرأي، ذكرت أن أعداد الملاحدة في كندا في عام 2011 وصلت إلى 43%. وكذلك ما ذكرته مجلة فاينانشال تايمز، فإنها ذكرت أن 65% من اليابانيين أصبحوا في عام 2006 ملاحدة. وكذا إحصائية مؤسسة إنجو التي ذكرت أن عدد الملاحدة يزداد في المكسيك بنسبة 5.2%. وقد ذكرت إحصائيات أخرى أن نسبة الملاحدة في الصين ما بين 8 إلى 14%، ناهيك عن أن كثيرا من البوذيين وهم أعداد هائلة هم في حقيقة أمرهم ملاحدة. أما قناة BBC فقد توصلت إلى أن 9% من الأمريكان ملاحدة. كما ذكرت إحصاءات أخرى رسمية وشبه رسمية أن الإلحاد في الولايات المتحدة ينمو بوتيرة سريعة، وأن 55% من الملاحدة واللا أدرية تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن الجامعات الأمريكية مرتع خصب لانتشار هذا التيار. कहते हैं इहसाआत का मतलब सर्वे रिपोर्ट्स। कहते हैं सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़मीन में, हाँ जी, इहसाआत का माना सर्वे रिपोर्ट्स को कहते हैं इहसाआत। कहते हैं सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में इल्हाद का फैलना ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यूरोबारोमीटर जो एक मुअस्ससा है, एक इदारा है, इसके सर्वे के मुताबिक, और ये बहुत बड़ा यूरोप का इदारा है, कुबरायातिल मुअस्ससात मतलब बहुत बड़ा इदारा है, अल-इहसाइया यानी सर्वे का यूरोप में। तो इसकी रिपोर्ट ये है कि 18% यूरोप के लोग 2005 में वो मुल्हिद हो चुके थे, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते थे, और 27% इनमें से वो थे जो किसी खालिक को नहीं मानते, और ये कहते हैं कि एक कायनात एक रूहानी चीज़ है, यह एक मा वराउल हयात एक क़ुव्वत का नाम है। और इप्सुस रीड जो कनाडा का इदारा है सर्वे का, इसकी और ये ख़ास तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ सर्वे करने से ताल्लुक़ रखता है इदारा, इसने ज़िक्र किया है, इसकी रिपोर्ट ये है कि मलाहिदा में कनाडा में मलाहिदा की तादाद 2011 में 43% थी। और ये जो मुजल्ला है, मैगज़ीन है फ़िनांशियल टाइम्स, इसकी रिपोर्ट ये है कि 65% जापानी वो 2006 में मुल्हिद हो चुके थे। और इंजो जो मुअस्ससा है, इदारा है, इसकी रिपोर्ट ये थी कि मेक्सिको में 5.2% लोग मुल्हिद हो चुके हैं। इसी तरह दीगर सर्वे रिपोर्ट्स हैं कि जो मलाहिदा हैं चीन में वो 8 से 14% तक के हैं। इसी तरह बूज़ी लोग जो हैं वो भी हकीकत में मलाहिदा हैं, वो इसके अलावा हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। जो BBC है, इसकी रिपोर्ट ये है, क़नात का मतलब चैनल, जो BBC चैनल है उसने ये रिपोर्ट ज़िक्र की है कि 9% अमरीकी वो मुल्हिद है। और दीगर जो रस्मी या गैर रस्मी से मिलते जुलते जो सर्वे हैं, उनके मुताबिक फ़िल विलायातिल मुत्तहिदा मतलब USA, अमेरिका में जो इल्हाद है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 95% वो मलाहिदा हैं या ला अदरी हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। और जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये एक बड़ी सरसब्ज़ व शादाब चरागाह हैं इस फ़िक्र के फैलने के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ इहसाआत हैं। सही बात यह है कि इल्हाद बहुत तेज़ी से यूरोप में फैल भी रहा है, फैल चुका भी है, और बल्कि अब तो जो आलम इस्लामी है जिसके मुतालिक मुअल्लिफ़ ज़िक्र करेंगे, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग नाऊज़ु बिल्लाह वो इस फितने में मुब्तला हो चुके हैं। वलियाज़ु बिल्लाह। पढ़ें आगे। अहसनल्लाहु इलैकुम। قال هذا كله عند غير المسلمين، فماذا عن العالم الإسلامي؟ إن المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد حالات فردية وشاذة لأناس ارتدوا إلى الإلحاد. من أشهر أولئك ابن الراوندي الملحد الذي كان يهوديا ثم أعلن الإسلام ثم تهود ثم ألحد. أما الإلحاد في ثوبه المعاصر فإنه دخل إلى العالم الإسلامي في منتصف القرن ال19 مدعوما من الاستعمار ومغطى بغطاء التغريب والدعوة إلى التحرر والعقلانية والتنوير بداية، والإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل نهاية. وقد حفل التاريخ المعاصر بأسماء كثيرة
بأسماء كثيرة حجزت لنفسها مكانا في سجل الإلحاد المظلم من الداعين المتحمسين له ومن المقاعدين والمؤصلين لأصوله. ولا أظن أحدا يغفل عن أن العالم الإسلامي حتما سيتأثر بالمد الإلحادي الغربي نظرا لهذا التقارب الكبير والتواصل الواسع بين الأمم في العصر الحديث. مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ سب تو غیر مسلموں کے ہاں تھا. عالم اسلامی کی صورتحال کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلامی تاریخ کا تتبع کرنے والا اس کو بعض فردی شخصی حالات ایسے مل جاتے ہیں ان لوگوں کے جو مرتد ہو گئے، الحاد کی طرف مرتد ہو گئے. ان مشہور لوگوں میں سے ابن الراوندی ہے جو ملحد تھا، یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر یہودی ہو گیا، پھر ملحد ہو گیا. یہ ابو الحسن احمد بن یحییٰ الراوندی 298 ہجری میں فوت ہوئے. 298 ہجری میں ابو الحسن احمد بن یحییٰ الراوندی. سیر اعلام النبلاء میں اس کا ترجمہ موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ زندیق تو ضرور تھا، اس نے اسلام کے خلاف نعوذ باللہ کتابیں بھی لکھی، لیکن بہرحال یہ بات محل نظر ہے کہ ملحد تھا یا نہیں. بہرحال معروف ہے یہ، اور اس کو بتکرار ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ملحد تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا تھا. اس کا ایک دوست تھا ابو عیسیٰ الوراق، وہ بھی اسی کی طرح ملحد تھا. ابو عیسیٰ الوراق اس کا دوست اور استاد تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح ملحد تھا. اور بھی بعض ایسے چند لوگ گزرے ہیں جن کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے کہ یہ ملحد تھے، تو جن میں سے سب سے مشہور یہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں عالم اسلامی میں ایسے لوگ نہیں ملتے جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہوں. ہاں اور گمراہیاں دیگر ملتی ہیں، لیکن ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہوں ایسے لوگوں کا وجود نہیں. البتہ جو موجودہ زمانہ ہے تو اس زمانے میں 19ویں صدی کے مڈ میں درمیان میں عالم اسلامی میں الحاد آیا ہے، اور اس کو سپورٹ کیا استعمار نے، اور اس کے اوپر جو پردہ ڈالا گیا ہے وہ تغریب کا ڈالا گیا ہے. تغریب یعنی کسی کو مغرب زدہ بنا دینا، ویسٹ سے متاثر بنا دینا، یہ معنی ہے تغریب کا. کسی کو مغرب زدہ کر دینا یعنی کسی کے ذہن میں مغرب کی مرعوبیت ڈال کر استعمار کے ذریعے سے اس کو ملحد بنایا گیا. استعمار جس کو نو آبادیات کہتے ہیں یا کالونیلزم کہتے ہیں، جس کا معنی کیا ہے کہ کسی علاقے میں جا کر فوجوں کے بغیر وہاں پہنچ کر تو ان پر قبضہ اور کنٹرول کر لینا اور ان پر حکومت کرنا، بغیر جنگ لڑے ان پر قابض ہو جانا، ان کے وسائل پر قابض ہو جانا. یہ استعمار جیسے برطانیہ ہمارے یہاں بر صغیر میں رہا ہے، اور بہت سارے خطوں مسلمان ممالک میں استعمار رہا ہے. کہیں پہ فرانس تھا، کہیں پہ برطانیہ تھا، کہیں پہ پرتگال تھا، اور کہیں پہ دیگر جو یورپ کے ممالک ہیں انہوں نے ان پر قبضہ کر رکھا تھا. تو بہرحال استعمار کا بہت کردار ہے الحاد پھیلانے میں. اور فرماتے ہیں کہ آزادی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور عقل پرستی اور انلائٹمنٹ یعنی روشن خیالی سے ابتدا کرتے ہوئے اور پھر بالآخر الحاد اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار تک پہنچا دیتے ہیں. تاریخ میں ایسے معاصر تاریخ میں ایسے لوگوں کے کئی نام ہیں جن کا نام اس اندھیرے الحاد کے رجسٹر میں موجود ہے، جو اس کی طرف دعوت دیتے تھے، اس کی طرف بلاتے تھے، اس کے انہوں نے اصول بیان کیے ہیں، قاعدے بیان کیے ہیں. میں نہیں گمان کرتا کہ کوئی ایسا آدمی ہوگا عالم کہ اس سے وہ عالم اسلامی کی ان چیزوں سے غافل ہو کہ اب جو اس میں الحادی ایک مغربی پھیلاؤ آ رہا ہے، اس سے جو متاثر ہو رہا ہے، اور اس تقارب کو دیکھتے ہوئے جو زمین میں ہو چکا ہے، جو کہتے ہیں نا دنیا ایک گلوب کی مانند ہے، ولیج کی مانند ہے، گاؤں کی مانند ہے. گلوبلائزیشن کے ذریعے سے اب جو قربت ہو چکی ہے اور جو ایک وسیع تواصل تعلق قائم ہے لوگوں میں موجودہ زمانے میں، تو یعنی اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ اس سے غافل ہوگا کہ عالم اسلامی سے کتنا متاثر ہوا ہے. تو کئی لوگ ایسے معاصر زمانے میں ہیں جو نعوذ باللہ مسلمان تھے، ملحد ہو گئے، جیسے ایان ہرسی کی آپ کو مثال دی ہے. اس طرح اسماعیل ادہم ہے، اس کا شاید آگے نام بھی آئے گا، ترکی تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی، ملحد ہو گیا. عبداللہ القسیمی ہے، معروف ہے عبداللہ القسیمی کا معاملہ، جس نے کتاب لکھی ہے حاذہ الاغلال، اور تعجب ہے اس آدمی پر. اس کی مختلف کتابیں اور اچھی کتابیں ہیں، اور بڑی ہی ان کتابوں کی پذیرائی بھی کی گئی جب اس نے لکھی. اس کی کتاب ہے مشکلات الاحادیث النبویہ. پڑھے تو آدمی اتنی جگہوں پر دعائیں کی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں گمراہی سے بچائے، اخلاص عطا فرمائے، اور نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اسلام کے خلاف کتاب لکھی. انسان کے لیے لمحہ فکریہ، اس کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ گریہ وزاری کرتے رہیں، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین فروش لوگوں میں سے نہ بنائے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلب کر لے. دار و مدار اعمال کا وہ خاتموں پر ہے. انسان ساری زندگی دین کی خدمت کرتا رہے
عین وقت میں مرتد ہو جائے نعوذ باللہ تو کیا فائدہ، اس کی ساری محنت بیکار ہے۔ تو بہرحال ایسے اور لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں، اویس اقبال، حارث سلطان اور اس طرح دیگر لوگ جو نعوذ باللہ ملحد ہیں، اور اسی طرح بھی جو بہت سارے لوگ پکڑے گئے اور پھر گورنمنٹ نے ان کے خلاف اپنا کلش ٹائٹ کیا، جیسے وقاص گرائیہ اور اس طرح دیگر لوگ ہیں، معروف ہیں لوگ جو سوشل میڈیا پر الحاد پھیلاتے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے اردو جو اکاؤنٹس ہیں یا اردو جو لکھنے والے ہیں فیس بک وغیرہ پر، یہاں مقامی لوگ ہیں، کئی ایسے تھے جو خفیہ ناموں کے ساتھ یا اپنی شخصیت چھپا کر تو الحاد کو پروموٹ کیا کرتے تھے۔ پھر جب سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کام کیا گیا تو فتنہ بہت دب گیا، وگرنہ اب سے کچھ سال پہلے سوشل میڈیا پر الحاد کو پروموٹ کرنے والے بہت لوگ تھے، جھوٹے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، حقیقی نام نہیں ہوتا، اور بھینسا جیسے ایک پیج تھا، اور ان کو فنڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، یورپ سے پیسے ملتے ہیں اس کام کے، اور ایسے ایسے واقعات میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا جن کو ایجنسی نے اٹھایا ہے اور وہ ملحد تھے، اور ان کے ہاں ایسے ایسے نعوذ باللہ دین کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جو جرائم ہیں ان سے ثابت ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، مشاہدہ کیا گیا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے نعوذ باللہ کے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نعوذ باللہ کسی دینی گھرانے سے تعلق ہیں۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، صرف ایک مثال، کہ ایک بندہ مسجد کا امام تھا، کئی سال وہ حالت جنابت میں نماز پڑھاتا رہا ہے دین سے نفرت کی وجہ سے، چڑ میں اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ، اور اس کی داڑھی تھی، نمازی اور امام تھا مسجد کا، لیکن اندر سے ملحد تھا نعوذ باللہ۔ اور اس طرح کی ایک مثالیں نہیں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے تو نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ جو دینی مدارس سے پڑھے ہیں، بعض مدارس سے فارغ التحصیل ہیں لیکن نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، ملحد ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے والدین دینی اعتبار سے کسی بڑے منصب پر رہے، کوئی بڑا خطیب ہے، کوئی بڑا عالم ہے، اور نعوذ باللہ ان کی جو اولاد ہے وہ الحادی افکار سے متاثر ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے پناہ پکڑنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ عالم اسلام میں الحاد کیوں پھیلا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس نے بھی الحاد سے متعلق کتاب لکھی ہے تقریباً اس نے یہ اسباب ذکر کیے ہیں، اور یہ معروف ہی ہیں، جن میں اس مؤلف کچھ ذکر بھی کریں گے، جن میں استعمار بھی ہے، مرعوبیت بھی ہے کفار سے، وہاں جا کر پڑھنا بھی ہے، دین سے لا علمی اور جہالت بھی ہے، اور دیگر اسباب ہیں، انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے۔ پڑھیں آگے۔ أحسن الله إليكم وأحسن الله خاتمتنا جميعا. قال المؤلف حفظه الله: المدارس الإلحادية. أما عن المدارس الإلحادية فليس هناك مدرسة إلحادية تجمع تحت لوائها كل الملحدين، لكنهم في الجملة اتجاهان: اتجاه علمي تجريبي واتجاه فكري فلسفي، وعن هذه وتلك نشأت مدارس تستلمه من الإلحاد مادتها، فمنها العلمانية التي تعني بناء المجتمع على أسس مادية لا علاقة للدين بها، ومنها الوجودية التي نادى بها سارتر وغيره، وهي التي تدعو إلى إبراز قيمة الفرد وحريته وقدرته على أن يفعل ما يريد، ومنها الوضعية التي نادى بها أوغست كونت وأترابه، وهي فلسفة تنكر أي معرفة تتجاوز التجربة الحسية، ومنها الشيوعية التي أسسها كارل ماركس، وهي التي تقرر أن لا إله وأن الحياة مادة، ومنها الدراوينية التي تقرر نظرية التطور والارتقاء. ولا أنسى أن أشير هنا إلى مدرسة عبثية إلحادية انتشرت في العالم ووصلت إلى عقر دار المسلمين، وهي مدرسة عبدة الشيطان، وهي حركة إلحادية في فلسفتها، وثنية في طقوسها، يهودية في دعمها، تنكر الرب جل وعلا وترفض الأديان، وليس لها هدف في الحياة إلا التمرد واللذة، بل اللذة الشاذة، والكلام عنها يحتاج إلى تفصيل أوسع نظرا لعظيم ضررها. وبعض الباحثين يقسم مؤلف فرماتے ہیں الحادی مدارس، کہتے ہیں الحادی مدارس کے متعلق رہی گفتگو تو کوئی ایسا الحادی مدرسہ نہیں ہے، اسکول آف تھاٹ نہیں ہے جس کے جھنڈے کے تحت تمام ملحد جمع ہو جائے۔ ہاں، دو اتجاہات ہیں، ایک وہ ہے جو سائنسی تجریبی علم والا اتجاہ رکھتا ہے، اور دوسرا جو فکری فلسفی اتجاہ رکھتا ہے۔ انہی دونوں سے ایسے اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں جی، کس کا اتجاہ؟ نقطہ نظر کہہ لیں، زاویہ نگاہ کہہ لیں۔ کہتے ہیں انہی سے ایسے مدارس پیدا ہوئے ہیں، ایسے اسکول آف تھاٹس نے جنم لیا ہے جو الحاد سے ہی اپنا مادہ لے رہے ہیں۔ تستلہم کا معنی ہے تستلہم من الالحاد مادتها، یعنی الحاد سے ہی وہ اپنا مواد حاصل کر رہے ہیں۔
ان میں سے ایک تو العلمانیہ ہے. العلمانیہ یہ کسرہ کے ساتھ ہے یا فتح کے ساتھ ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ علمانیہ لفظ ہے یا علمانیہ لفظ ہے. اس کو انگلش میں سیکولرزم کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علمانیہ، بعض کہتے ہیں علمانیہ. پھر جو فتح کے ساتھ کہتے ہیں ان کے ہاں یہ اختلاف ہے کہ یہ علمانیہ یا العالمانیہ. صحیح بات یہ ہے کہ یہ العالمانیہ، عالم سے اس کا تعلق ہے، یعنی جہاں سے. ایک مصری ہے، غیر نصرانی تھا، غیر مسلم تھا، لوئس بختر. اس نے اپنی ایک لغت لکھی ہے جس میں فرانسیسی سے عربی اور عربی سے فرانسیسی 1828 عیسوی میں لکھی ہوئی. اس نے لفظ لکھا ہے تو اس لفظ کو فتح کے ساتھ لکھا ہے، علمانیہ لکھا ہے. تو صحیح بات ہے کہ اس کا تعلق عالم کے ساتھ، جہان کے ساتھ. سیکولرزم یہ ہے کہ اپنے تمام تر معاملات کو صرف اور صرف دنیاوی بنیادوں پر استوار کیا جائے. علمانیہ یا العالمانیہ یہ ہے، سیکولرزم یہ ہے کہ اپنے تمام تر معاملات کو دنیاوی بنیادوں پر استوار کیا جائے. اس کے 4 بڑے ارکان ہیں. ایک یہ کہ انسان صرف اور صرف اپنی دنیا آباد کرے بس. نمبر 2 یہ کہ انسان سائنس سے، اخلاق سے، کلچر سے جو دینی چیزیں ان کو دور کر دے، جدا کر دے ان کو. نمبر 3 یہ کہ حکومت کی بنیاد دین پر نہ ہو. اور نمبر 4 یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ یہ قطعاً بین ہو اور قابل نفرت چیز بنا کر اس کو پیش کیا جائے. مؤلف فرماتے ہیں علمانیہ کا معنی یہ ہے، علمانیہ کو بعض لوگ دنیاویہ نام بھی دیتے ہیں. العلمانیہ کو بعض لوگوں نے دنیاویہ نام دے دیتے. ادریس الطعان، عبد الرحمن بن غالب العواجی مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو لادینیہ کہنا چاہیے. تو بہرحال معروف نام اس کا العالمانیہ ہے. مؤلف فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو، مجتمع کا مطلب ہے معاشرہ، معاشرے کی مادی بنیادوں پر بنیاد رکھی جائے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. ان میں سے الوجودیہ. الوجودیہ یہ وحدت الوجود والا وجودیت نہیں ہے، یہ وجودیت اور ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایگزسٹینشلزم. ایگزسٹ کہتے ہیں نا کسی چیز کا موجود ہونا، ایگزسٹینشلزم. الوجودیہ اردو میں اس کو وجودیت کہتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں جس کی سارٹر نے آواز لگائی. اور یہ جو نظریہ ہے یہ کہتا ہے کہ فرد کا جو ویلیو ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس کو نمایاں کیا جائے اور اس کی آزادی کو اور اس کی قدرت کو نمایاں کیا جائے کہ یہ ہر چیز جو اس کا بھی ارادہ کرتا ہے اس کو کرے. سارٹر جو ہے، اس کا نام ہے یان پال سارٹر، اردو میں یان پال سارٹر اسے بولتے ہیں. 1980 عیسوی میں مرا ہے. اس کا ایک غیر شرعی تعلق تھا، بدکاری والا تعلق تھا سیمون دی بوائر کے ساتھ. سیمون دی بوائر ایک فرانسیسی عورت ہے جو بہت بڑی فیمنسٹ تھی اور جس کی کتاب ہے دا سیکنڈ سیکس، جو کہ فیمنزم میں بڑی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس کے ساتھ غیر شرعی تعلق تھا، بدکاری والا تعلق تھا، اور وہ اس کے لیے طوائفیں لے کے آیا کرتی تھی اور یہ ان کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا. تو دونوں ہی فلسفی ہیں اس کی کہ جس کے ساتھ یہ بدکاری کرتا تھا وہ بھی اور یہ خود بھی. اس نے فلسفی تھا، اس نے وجودیت کی بنیاد رکھی ہے. یہ کہا کرتا تھا کہ جو وجود ہے یہ ماہیت پر متقدم ہے، یہ اس کا نظریہ ہے. اسی وجہ سے ان کو الوجودیہ کہا جاتا ہے کہ وجود کسی بھی چیز کی ماہیت پر مقدم ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز پہلے موجود ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی صفات کو خود طے کرتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس پر نافذ کرے. آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں، انسان موجود ہوتا ہے پھر وہ طے کرتا ہے میں کیا ہوں، میں نے کیا ہونا ہے. گویا خالق کا کوئی تصور نہیں. در حقیقت ایک نظریہ تھا کہ جو ہے نا انسان کو دوسروں کی فکر کر کے معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور معاشرہ جو ہے نا انسان کے میلانات کو تشکیل کرتا ہے. یہ ایک فلسفی ہے، دور قائم وغیرہ ان کا نظریہ ہے. عقل اجتماعی ایک باقاعدہ سے ایک فلسفہ ہے، نظریہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی. خیر یہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اپنی حریت، اپنی آزادی، انانیت اور اپنے جو شخصی فوائد ہیں اور جو شخصی میلانات ہیں، انسان ان میں بالکل آزاد ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں اور خالق کا کوئی تصور نہیں. تو ملحد تھا یہ سارٹر بھی. اسی طرح الوضعیہ جو ہے نا اس کو اردو میں کہتے ہیں مثبتیت. مثبت لفظ ہوتا ہے نا، مثبت، اس سے مثبتیت. پازیٹیوزم اس کو انگلش میں کہتے ہیں، پازیٹیوزم.
مؤلف فرماتے ہیں وہ جس کی آواز اگسٹ کانٹ نے لگائی ہے. اگسٹ کانٹ یہ فرانسیسی ہے, 1897 عیسوی میں فوت ہوئے, 1857 عیسوی میں. یہ ایک عورت سے عشق کیا کرتا تھا, اور جب وہ فوت ہو گئی, اس کی وفات سے 2 سال پہلے وہ فوت ہوئی, تو یہ اس کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا, اور اس کو باقاعدہ جیسے عبادت میں کسی کو سوچا جاتا ہے اس کو سوچا کرتا تھا, اس کی عبادت کیا کرتا تھا. یہ بھی بہت بدبخت آدمی تھا, اس کا اس سے تعلق کوئی شرعی تعلق نہیں تھا. یہ جو یورپ کے جتنے فلاسفہ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, یہ انتہائی پلید لوگ ہیں. چاہے یعنی ان کی فکر اور فلسفے کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا جاتا ہے, یہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر تک کے بالوں تک انتہائی پلید اور گھٹیا لوگ ہیں. ان کا کوئی اخلاق نہیں ہے اور کوئی ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے, باوجود اس کے کہ یورپ میں یہ بڑے قد آور لوگ ہیں, اور جدید یعنی فلسفہ یا جو سائنس ہے اس میں ان کا بہت نام ہے, لیکن یہ کردار کے انتہائی گھٹیا ہیں اور برے لوگ ہیں. جو یورپ کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, جیسے سائنسی طور پر جیسے راجر بیکن ہے, اس نے اپنے ایک بڑے محسن شخص کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا بادشاہ قریب ہونے کے لیے. رینی ڈیکارٹ اس کی ایک حرامی بچی تھی جس کا وہ باپ تھا. شوپن ہاور ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے, کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں صرف ایک اچھی بات ملتی ہے, وہ کیا کہ وہ کتے پر رحم کرتا تھا بس, اور ساری زندگی اس نے اپنے کتے کے ساتھ اپنے فلیٹ میں گزاری ہے بس. عورتوں کا سخت دشمن تھا. نٹشے میں نے آپ کو بتایا, وہ کہتا غریب لوگوں کو مارو اور ان کی لاشوں پہ چڑھ جاؤ, اور وہ کہتا رحم اور شفقت کرنا یہ کوئی فضیلت نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کا ہم تحریروں میں پڑھتے ہیں کہ نٹشے فرماتے ہیں فلانا کہتا ہے اور فلانے ایسے کہتے ہیں, اور بڑے عزت سے ان کے نام لکھے جاتے ہیں. بڑے بڑے فلاسفہ ہیں اور لوگ ان کے جو ہے نا اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں ان کے کوٹیشنز, ان کے اقوال اور جو اقتباسات ہیں کہ فلانے فلسفی نے کہا ہے. یہ اندر سے کیسے لوگ ہیں, انتہائی بدبخت. آپ اندازہ کریں گے اگر کسی وہ نوجوان جن کو دکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بڑے لوگ ہیں اور وہ اتنے گھٹیا ہوں تو وہ کیا بنے گا. کہتے ہیں کہ جو اگسٹ کانٹ ہے اور اس کے جو دیگر لوگ تھے, یہ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ ہر اس چیز کا انکار کرنا ہے جو حسی تجربے سے متجاوز ہو. یہ جو اگسٹ کانٹ ہے اس نے دین انسانیت کی بنیاد رکھی ہے. یہ کہتا تھا کہ جو ہے نا اصل میں انسانی عقل 3 مرحلوں سے گزری ہے. ایک کو کہتا تھا کہ لاہوتی حالت ہے, دوسری کو کہتا تھا یہ میٹا فزیکل حالت ہے, اور تیسری کہتا تھا کہ جو اب انسان کی موجودہ واقعیت میں اب انسان جس درجے کو پہنچ چکے وہ ہے کہ انسان کو معبود بنا لیا جائے. اس نے دین انسانیت کی بنیاد رکھ کے باقاعدہ طور پر انسان کی عبادت کے لیے چرچ بنائے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو مختلف قسم کی عبادات اور مختلف قسم کی جو نظر و نیاز اور چڑھاوے جیسے چڑھائے جاتے ہیں دھیان میں, اس قسم کی چیزیں اس نے باقاعدہ طور پر مقرر کی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اپنی معشوقہ کی عبادت کرتا تھا اور اس کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ دین کے بغیر کوئی چارہ نہیں. لیکن دین وہ نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہے, دین وہ جس کا تعلق انسان کی پرستش کے ساتھ ہے. اور کہتا تھا کہ انسان ہی موجود اعظم ہے, انسان سے بڑا کوئی موجود اور کوئی مطلوب نہیں ہے. مؤلف فرماتے ہیں اسے شیوعیت بھی ہے. شیوعیت کا انگلش میں ترجمہ کیمونزم ہے, اردو میں ترجمہ اشتمالیت ہے, اشتراکیت نہیں ہے. اردو میں الشیوعیہ کا ترجمہ ہے اشتمالیت. اس کے ساتھ ہی ایک اور نظریہ بھی ہے جس کو سوشلزم کہتے ہیں. سوشلزم اشتراکیت ہے, اس کو عربی میں الاشتراکیہ اور اردو میں اشتراکیہ کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے اس میں لوگوں کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, بعض کہتے ہیں کہ جو اشتراکیت ہے اس میں حکومت کی کچھ گنجائش ہے, شیوعیت میں اجتماعیت میں حکومت کی کوئی گنجائش نہیں. ایک فرق یہ ہے کہ اس میں یہ ہے اشتراکیت میں کہ جو جتنا کمائے گا اور جتنا عمل کرے گا اتنے اس کو پیسے ملیں گے, اتنے اس کو وسائل مہیا کیے جائیں گے. اور شیوعیت میں جتنی جس کی ضرورت ہے اتنے اس کو وسائل ملیں گے. اس لیے کہ جو شیوعیت یا کیمونزم ہے یا جو اشتراکیت ہے سوشلزم ہے, اس کی بنیاد اس پر ہے کہ جو چیزیں ہیں جو پیداوار ہے یا عوامل پیداوار ہیں لوگ ان میں مشترک ہیں. زر, زمین, عورت, ان میں سارے لوگ وہ سبھی جو ہے نا برابر کا حصہ رکھتے ہیں. ہاں پھر کیا وہ برابری حکومت کرے گی یا لوگ خود ہی آپس میں کریں گے, یہ اختلاف ہے. بہرحال تو یہ نظریہ یہ ہے. مؤلف فرماتے ہیں اس کی کارل مارکس نے بنیاد رکھی, 1883 عیسوی میں مرا ہے. تو یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی معبود نہیں ہے, زندگی مادی چیز ہے. اسی طرح ڈارونزم ہے, یعنی نظریہ ارتقاء,
کہ جو ہے نا انسان ارتقاء کے ذریعے سے وجود میں آیا. فرماتے ہیں میں یہاں اس بات کو نہیں بول رہا کہ میں ایک بیکار قسم کا مدرسہ الحادی مدرسے کی طرف اسکول آف تھاٹ کی طرف اشارہ کروں جو دنیا میں پھیل چکا ہے اور مسلمانوں کے گھر تک کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے, اور یہ شیطان کے پجاریوں کا اسکول آف تھاٹ ہے. یہ الحادی حرکت ہے, ایک تحریک ہے, اپنے فلسفے کے اعتبار سے, اپنی عبادات کے اعتبار سے یہودی اس کو سپورٹ کریں. دعم کا مطلب سپورٹ کرنا, اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, دین کا دیان کرتے ہیں. ان کا کوئی ہدف نہیں دنیا میں سوائے سرکشی کے اور لذت کے, بلکہ لذت شاذہ کے, یعنی ہم جنس پرستی کے. اور اس سے متعلق جو کلام ہے نا یہ بڑی تفصیل کا محتاج ہے, کیونکہ اس کا نقصان بہت ہے. اصل میں یہ جو عبادۃ الشیطان ہے جس کو سیٹنزم کہا جاتا ہے, سیٹن انگلش میں شیطان کو کہتے ہیں, تو یہ شیطان کی پرستش کرنے والا مسلک ہے یا ازم ہے. اس کی بنیاد یا اس کے بنیادی لوگوں میں اینٹون لاوی ہے جو ایک یہودی جادوگر تھا, بعد میں ملحد ہو گیا. 1979 عیسوی میں مرا ہی ہے. 4 لوگوں سے متاثر تھا. ان میں ایک نٹشے جو فلسفی ہے جس کا پہلے تذکرہ گزر چکا ہے, ایک آئین رانڈ خاتون تھی, یہودی تھی, فلسفی تھی, 1982 عیسوی میں فوت ہوئی. اور ابرا میلن ایک جادوگر تھا 15ویں صدی عیسوی کا, اس سے, اور ایک اور شخص ہے الیسٹر کراؤلی, اس سے متاثر تھا. 1947 عیسوی میں مرا. یہ یہودی تھا اور جادوگر تھا, فری میسن سے اس کا تعلق تھا. تو یہ جو شخص ہے اس نے کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے شیطانی بائبل, سٹینک بائبل. اس میں اس نے یعنی شیطان کو معبود بنا کر پیش کیا اور شیطان کی عبادت کے طریقے بتائیں کہ شیطان کی کیسے عبادت کرنی. اور اس وقت یورپ میں باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے چرچ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بکرا سا جس کے سینگ بنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیوڈ سٹار بنا ہوتا ہے, تو 6 کونوں والا ستارہ بنا ہوتا ہے. یہ اصل میں اس کا ایک شبیہ ہے شیطان کی, جس شبیہ کی عبادت کی جاتی ہے اور تصور کیا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. اور اس طرح بہت سارے ان کے رموز ہیں, اشارے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اشارہ بھی شیطان کو جو پرستش کرنے والے ہیں ان کا اشارہ ہے. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سے تعلق رکھتی ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی نعوذ باللہ ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اینٹون لاوی شیطان کے پجاری, بانی کہہ لیں بنیادی لوگوں میں اینٹون لاوی. آگے پڑھیں. لاوی, راوی نہیں, لاوی. أحسن الله إليكم. قال وبعض الباحثين يقسم الإلحاد بحسب الدافع إليه ويجعله 3 أقسام. الأول الإلحاد العاطفي وهو الذي دافعه استشكال للقدر. الثاني الإلحاد المادي النفعي وهو الذي دافعه الرغبة الجامحة في اللذات والرتوع في الشهوات دون قيود. الثالث الإلحاد العقلي العلمي وهو الذي دافعه ما يزعم من نظرات فلسفية وعلمية. وسواء كانت هذه التقسيمات حاصرة أو غير حاصرة فإن الوصف المشترك الجامع لكل هذه التشعبات الإلحادية عدم الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذا وإن الكلام عن الإلحاد واسع متشعب, إلا أنه يمكن أن تحصر مهماته بعد هذه المقدمة المتعلقة بتعريف الإلحاد ومدارسه في 4 محاور, وسوف أسعى بعون الله تعالى في توضيحها وتلخيص شتاتها في ضوء كلام أهل العلم السابقين واللاحقين وما سطره الباحثون الذين أجادوا في طرق هذا الموضوع في أبحاثهم المطبوعة أو المنشورة في الشبكة ومن خلال ما ظهر لي بالتأمل والبحث والتحليل والله المستعان. مؤلف فرماتے ہیں بعض ریسرچ کرنے والے لوگ وہ الحاد کی طرف لے جانے والی چیزوں کے اعتبار سے الحاد کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا الحاد عاطفی یعنی جذباتی الحاد. یہ وہ الحاد ہے جس کا سبب تقدیر سے متعلق کوئی اشکالات ہوتا ہے. کئی ملحدین ایسے ہیں جو قضاء و قدر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. مسلمانوں میں کئی فرقے ایسے ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ اور اس طرح دیگر بعض فرقے ہیں جو تقدیر کے مسئلے کو نہ صحیح سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے. اسی طرح بعض لوگ تقدیر کے مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں. عوام الناس میں الحاد کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق یہ کیا تقدیر لکھ دی ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. بعض اوقات ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات انہیں کفر تک لے جاتی, الحاد تک لے جاتی. بڑے یورپ میں جو ملاحد ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے نعوذ باللہ ملحد ہوئے. رچرڈ ڈاکنز نے بھی جو الحاد کی اور اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی بڑی دلائل دی ہیں اور الحاد کے کو سپورٹ کرنے والی چیزیں ان میں یہ تقدیر کا مسئلہ ہے.
اس طرح ایک مادی نفعی الحاد ہے، یہ وہ ہے جس کا سبب انسان کا لذتوں میں اور شہوتوں میں ڈوبنا بغیر کسی قاعدے کے اس کی رغبت ہوتی ہے، یعنی اس میں انسان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شبہ لگا ہے، کوئی اس کو ٹھیس پہنچی ہے، بس اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ شہوت پوری کرے، لیکن وہ ضمیر کی ملامت سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس کا آسان حل کیا ہے؟ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اس کو کوئی بری چیز ہے، یہ ضمیر کی کو چپ کرانے کا ایک اچھا طریقہ ہے، اور ہر مجرم کسی نہ کسی مرحلے پر اس کو اپناتا ہے، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق دے دے، وگرنہ بعض اوقات انسان مسلمان بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو بعض اوقات اسی طرح اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، اپنا نظریہ چینج کرتا ہے۔ اسی لیے مؤلف آگے ذکر بھی کریں گے، شہوت شبے کا صابن ہے، آگے بات آئے گی۔ تیسری چیز یہ ہے الالحاد العقلی العلمی، کہ سائنسی اور عقلی الحاد یہ وہ ہے جس کا سبب فلسفی یا سائنسی نظریات ہوتے ہیں جو انسان کو الحاد کی طرف راغب کرتے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں برابر ہے کہ یہ تقسیمات چاہے حاصرہ ہوں یا غیر حاصرہ ہوں، حاصرہ مطلب یعنی انہوں نے تمام قسموں کو جمع کر لیا، یا غیر حاصرہ ہوں مطلب بعض قسمیں ان کے علاوہ بھی ہوں، تو ان سب میں جو جامع مشترک وصف ہے وہ کیا ہے کہ سارے کے سارے خالق پر ایمان نہیں رکھتے، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ فرماتے ہیں یہ بات تو ہو گئی، مزید بر یہ ہے کہ الحاد سے متعلق کلام کرنا اس کے بہت سارے شعبے ہیں اور بہت وسعت والی بات ہے یہ، مگر اس کے مہمات یعنی اہم چیزوں کو اس مقدمے کے بعد جو کہ الحاد کی تعریف اور اس کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا 4 موضوعات میں سمیٹنا ممکن ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے ان کی توضیح اور ان کی جو مختلف بکھری چیزیں ان کو ملخص کروں، جمع کروں ان کو سابق اور لاحق اہل علم کے کلام کی روشنی میں، اور جو ریسرچ کرنے والوں نے اس سے متعلق لکھا ہے، جنہوں نے اس موضوع سے متعلق جو مختلف طریقے ہیں ان میں بڑا اچھے انداز سے اپنی طبع شدہ بحاث لکھی ہیں یا انٹرنیٹ پر جو پھیلی ہوئی تحریریں لکھی ہیں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے جو غور و فکر اور تحلیل اور بحث کے نتیجے میں میرے لیے ظاہر ہوئی ہیں، میں 4 موضوعات میں ان چیزوں کو سمیٹنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔